بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فوائد الفواد ملفوظات سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج دوسری جلد سے 10ویں مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوائد الفواد کی دوسری جلد 10ویں مجلس میں فرماتے ہیں، اسی سال ماہ ربیع الآخر کی 23ویں تاریخ جمعے کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ اس ہفتے راقب الحروف کی تنخواہ رک جانے کی وجہ سے پریشانی تھی، یعنی ان کی تنخواہ رک گئی تھی تو پریشان تھے۔ جب خدمت میں حاضر ہوا تو ارشاد فرمایا، اب سے کچھ عرصے پہلے ایک شخص تھے بہت بزرگ، میری چند بار ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بہت سی باتیں کی، مجھے ان کی بزرگی کی وجہ سے نام و لقب پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ راستے میں مجھے ملے تو ایک حکایت سنائی۔ پہلے تو میرے سامنے آتے ہی بولے کہ خدا نے چاہا تو تم ایسے ہی ہو جاؤ گے جیسے لوگوں کا اعتقاد تمہارے بارے میں ہے۔ خدا نے چاہا تو تم ایسے ہی ہو جاؤ گے جیسے لوگوں کا اعتقاد تمہارے بارے میں ہے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے یہ حکایت بیان فرمانے کے بعد اس بات کی بہت تعریف فرمائی اور ارشاد ہوا کہ سب کچھ گویا انہوں نے کہہ دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہی شخص ایک دفعہ اور مجھے ملے اور قصہ سنایا کہ لاہور میں ایک آدمی تھے، انہوں نے ان کو شیخ زندہ دل کہتے تھے، شیخ زندہ دل کہتے تھے، بہت بزرگ آدمی تھے۔ ایک دفعہ عید کے دن لوگ نماز پڑھ کر واپس آئے تو شیخ نے آسمان کی طرف رخ کر کے کہا، آج عید ہے، ہر غلام کو اپنے آقا سے عیدی ملے گی، مجھے بھی عیدی دے دے۔ اللہ والے خاصان خدا کیسے میرے اللہ سے عیدی مانگ رہے ہیں، مجھے بھی عیدی دے دے۔ جب یہ بات انہوں نے کہی تو ریشم کا ایک ٹکڑا آسمان سے گرا جس پہ لکھا تھا، ہم نے تیری ذات کو دوزخ کی آگ سے نجات دے دی، ہم نے تیری ذات کو دوزخ کی آگ سے نجات دے دی ہے، تو اب دوزخ سے آزاد ہو گیا ہے۔ جب لوگوں نے اسے دیکھا تو ان کا بڑا اعزاز اور اکرام کیا، تبرکن ان کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے۔ جب یہ معاملات لوگوں نے دیکھا تو لوگ ان پہ فدا ہو گئے، ان کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے۔ اسی درمیان شیخ کے دوستوں میں سے کوئی شخص آیا اور ان سے کہنے لگا، تم کو باری تعالیٰ سے عیدی مل گئی ہے، اب تم مجھ کو عیدی دو، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہیں عیدی مل گئی ہے، تم مجھے عیدی دے دو۔ شیخ نے سنا تو ریشم کا مذکورہ بالا ٹکڑا اسے دے کر کہا، جاؤ یہ تمہاری عید ہے، یہ تمہاری عیدی ہے، کل میں جانوں اور دوزخ، کل میں جانوں اور دوزخ۔ واہ واہ واہ، خاصان خدا اللہ والے کیسے ہوتے، اللہ سے عیدی مانگ رہے ہیں، واہ واہ واہ۔ اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ ایک دفعہ اور ان مرد بزرگ سے میری ملاقات ہوئی۔ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ پھر سے ایک بار میری ان سے ملاقات ہوئی، مجھ سے بولے کہ ایک قصہ سنو۔ قصہ یہ تھا کہ کسی شہر میں کوئی بہت مالدار برہمن رہا کرتا تھا، مالدار تھا۔ شاید اس شہر کے حاکم نے اس سے تاوان لیا اور سارا مال و اسباب ضبط کر کے اسے کنگال کر دیا۔ کچھ ہوا، اس پر جرم لگایا، تاوان لے کر جو ہے اس کا مال وغیرہ ضبط کر کے اسے کنگال کر دیا۔ اس کے بعد وہ برہمن مفلس اور پریشان ہو گیا۔ ایک روز وہ کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں اس کا ایک دوست ملا اور پوچھنے لگا، کہو کیا حال ہے؟ برہمن نے جواب دیا، بہت اچھا آنند ہے۔ بہت نے کہا کہ بھائی اچھا آنند ہے، خوش ہیں۔ دوست بولا، تیری سب چیزیں تو چھن گئی ہیں، آنند کہاں سے ہے، آرام کہاں سے ہے؟ اس نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا
کہ میرا جیون تو میرے پاس ہے، میرا جنیو تو میرے پاس ہے، میری زندگی تو میرے پاس ہے۔ یہ حکایت بیان کرنے کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ میری تقریر سے کچھ سمجھے بھی؟ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میری تقریر سے کچھ سمجھے؟ میں نے عرض کی، خواجہ حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، جی ہاں، بندے کے دل کو اس حکایت سے باطنی تسلی حاصل ہوئی، باطنی تسلی حاصل ہوئی، بیچارے کے دل کی تسکین کے لیے یہ ارشاد ہوا ہے، یعنی تنخواہ رکنے اور اسباب دنیا میسر نہ آنے کا کچھ غم نہیں کرنا چاہیے، دنیا کے اسباب رکنے کا کوئی کچھ غم نہیں کرنا چاہیے، سارا جہاں بھی چلا جائے تو پرواہ نہیں کرنی چاہیے، سارا جہاں بھی چلا جائے اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بس محبت حق میں برقرار رہنی چاہیے، محبت حق میں برقرار رہنی چاہیے، ساری دنیا چلی جائے لیکن محبت حق میں کوئی کمی نہیں لانی چاہیے۔ الحمدللہ بندے نے حضرت کے ارشاد سے یہی مطلب اخذ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، حضور میں نے آپ کے کہنے سے یہی مطلب میں نے اخذ کیا ہے۔ یہ ماشاءاللہ بھلے اللہ پہ بھروسہ، اس کی ذات وہ عطا کرنے والا، ساری دنیا چھن جائے، سارا کچھ ہو جائے لیکن خدا سے تعلق کبھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ملفوظات کی برکتیں عطا فرمائے۔ آج ہماری دوسری جلد سے 10ویں مجلس ختم ہوتی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔